آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پڑوس ملک میں ایک بڑے عالم دین جن کے بیانات سے کتنی معاشرت درست ہوئی، جن کے بیانات سے کتنے نوجوان پکے مسلمان بنے، جن کے بیانات سے لوگوں نے بزنس کے، معاش کے، معیشت کے، نکاح کے، شادی بیاہ کی، اولاد کی تربیت کے مختلف عناوین پر کتنا ان سے سارے عالم میں دین پھیلا، ان کی زبان سے ایک دو جملے غلطی سے نکل گئے، گستاخی سے نہیں نکلے ہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اپنے کو عاشق رسول کا لیبل لگا کر مکار قسم کی قوم، پیٹ پالو قوم، جنہیں نہ گہرائی کا علم ہوتا ہے نہ اپنی کتابوں کا علم ہوتا ہے، جن کے نام پر ہری ہری پگڑیاں باندھ کر بیٹھتے ہیں، خود ان کے فتاوی رضویہ میں، خود ان کے اپنی کتابوں میں جہاں امی کا لفظ آیا ہے وہاں بے پڑھا لکھا ہوا ہے، وہاں پر ان پڑھ لکھا ہوا ہے، اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن کبھی اپنے اس مسلک کے مصنف کو بینڈ نہیں کیا، اس کی کتاب نہیں جلائی، اس کی اولاد اور نسل سے معافی نامے نہیں منگوائے، ان کے سر تن سے جدا کرنے کی باتیں نہیں آئے، جبکہ خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب مسلکی اختلاف کی بات آئی، عام عوام کے مجمع میں بیٹھ کر ایسے ہی جیسے صفوان نے وہب بن عمیر کو اکسایا تھا، اس طرح کے مکے کے کافروں کی نسل سے ہونا دکھاتے ہوئے اپنے ہی علماء کو قتل کرنے پر اکسا دیا جاتا ہے۔ معافی نامے پہ معافی نامہ، گستاخی کسے کہتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اپنے ہی ملک میں قادیانی بسا ہوا ہے، جو سب سے بڑا گستاخ ہے رسول اللہ کا، جو خود کو رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے خلاف تو کبھی زبان نہیں کھل سکی۔ اپنے ہی ملک میں مرزا بیٹھا ہوا ہے جو صحابہ کی شان میں کوتاہی اور بے ادبی کرتا ہے۔ اپنے ہی ملک میں گوہر بیٹھا ہوا ہے جو خدا ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، لیکن ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھلتی ہے۔ لیکن مسلکی اختلاف کی بات آ گئی تو سر تن سے جدا کر دو، عوام کے مجمع میں بیٹھ کر دعوت دینا، اور کوئی نہیں ہے جو عاشق رسول جو سر لے کے آئے، خبیث اور غلیظ فطرت کے کہیں گے نوجوانوں کو اکساتے ہیں اپنے ہی علماء کو قتل کرنے کی خاطر۔ گستاخی کسے کہتے ہیں، غلطی کسے کہتے ہیں؟ ایسے موقع پر ان نوجوان یوٹیوبر علماء کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غلطی گستاخی کا فرق بھی پتہ نہیں چلا، جیسے ہی ویڈیو آئی فوراً اس پر ویڈیو بنا دیا شہرت کی خاطر، اور جب معافی نامہ آ رہا ہے اور حقیقت معلوم ہو رہی کہ غلطی تھی، گستاخی نہیں تھی، تو پھر اب کوئی ویڈیو نہیں آ رہا ہے کہ نہیں یہ غلطی تھی، کوئی گستاخی نہیں تھی، ہم اس سے آپ کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم آپ کی غلطی اور معافی تسلیم کرتے ہیں، طرفداری میں کوئی حمایت نہیں آئے گی، تو پھر سمجھ لیجئے اس قوم کو قتل کرنے کی خاطر کسی ہٹلر کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کو مارنے، موت کے گھاٹ اتارنے کی خاطر کسی چنگیز خان کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہلاکو کی ضرورت نہیں ہے، کسی ظالم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قوم خود اپنے آپ کو قتل کر دے گی اور اپنوں کے خون کی پیاسی بن کے مرے گی۔ کون سے موضوع کو اچھالنا چاہیے، کس کو نہیں اچھالنا چاہیے؟ ایک شخص کی زندگی کی پوری قربانیاں دیکھو، اور چلیے مان بھی لیں بالفرض، ایک تو وہ گستاخی نہیں ہے، بالفرض مان بھی لیں کہ گستاخی ہے۔ پڑھ لیتے علامہ شامی نے کیا لکھا ہے، مفتی بن بیٹھے ہیں، جہاں اردو کی کتابوں میں غلط لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیسے لکھ دیا گیا وہ تو ان کی بات ہے، لیکن پڑھنے والے کو عقل اور تمیز بھی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کی نظر میں سب سے بڑا جرم اگر ہے وہ ہے کفر۔ کفر کے بعد اگر کوئی بڑا جرم ہے تو اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو جانا، پھر کافر بن جانا۔ کیا اسلام میں یہ پیغام نہیں ہے؟ مرتد کو بھی 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس اسلام میں آنے کی خاطر فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا جائے گا تو قاضی شہر، حاکم شہر قتل کرے گا، عوام کو اکسایا نہیں جائے گا، چونکہ مارنے دھاڑنے کے کام ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے، حکمرانوں کو ہوتی ہے۔ تو پھر اتنی تمیز نہیں ہے قوانین اسلام کے سلسلے میں، جلسے میں بیٹھ کر اکساتے ہیں پبلک کو کسی عالم کو قتل کرنے کی خاطر۔ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکا، اسرائیل کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے ظلم کو بیان نہیں کر سکا، پھر امریکہ کی دہشت گردی بیان نہیں کر سکا، 1 سال سے ہونے والی عیاشیاں سعودی عرب میں وہ بیان نہیں کر سکا، اپنے ہی ملک کے ایک بڑے نیک عالم دین کی تمام قربانیوں کو بھلا کر، غلطی کو گستاخی کا نام دے کر اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سچ کہا جس نے بھی کہا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت، کیا آپ کے زمانے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ اشعار بول بول کر صحابہ کی بیویوں کے پردے کی باتیں اچھالنے والے لوگ نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام نے کیا انہیں معاف نہیں فرمایا جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے اپنوں کی حفاظت، اعتدال والی راہ، میانہ پسندی، اور ہمارے ملک میں ہونے والے بنگال کے فسادات ٹی وی اینکر بیان نہیں کریں گے، دلی کا فساد
زمینی لیول پر جانچ کر کے بیان نہیں کریں گے، سیدھے الزام مسلمان پہ لگا دیں گے۔ تمہیں کیا حجامت کی ضرورت پڑی پڑوس ملک کے مولانا کا ویڈیو اپنے ٹی وی پہ چلانے کی خاطر؟ ایک غلیظ قسم کا مسلمانوں کا دشمن ٹی وی چینل ان مولانا کے بیانات یہاں پر فسادی ہے، گستاخ ہے، فلاں۔ تم ہے مسلمان نہیں ہے، اور تم کیا سمجھو گے گستاخی کو؟ اور جو اس ملک میں نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے اس کی تو ویڈیو اپنے چینل پہ نہیں چلائے، اس کو تو اپنے ویڈیو پہ اور اپنے چینل پہ نہیں لائے، پڑوس ملک کے مولانا کی خبریں چلانے چلے ہو۔ سوائے شہرت کے، سوائے فتنہ مچانے کے کوئی اور مقصد ایسے عیاشوں کا نہیں ہوتا ہے۔